ہم بات کریں گے محرم الاحرام کے بارے میں بھی آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ظہیر صاحب، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، اور ان سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، پروگرام کا آغاز کہاں سے کریں، آپ بتائیں، ٹاپک آپ کے سامنے ہے۔ ٹاپک جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پھر اہل بیت اطہار کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور اس حوالے سے محرم الحرام میں جو ہے نا وہ دو بڑے شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ہیں سیدنا فاروق و حسین رضی اللہ عنہما۔ لہٰذا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اگر آپ حدیث نور کو پڑھیں جو کہ مصنف ابن عبد الرزاق میں باقاعدہ موجود ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور مبارک بنایا اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 4 نور بنائے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق کا نور تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ چاروں خلفاء جو ہیں، اور آقا علیہ السلام شاہ فرمایا 2 میرے وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 میرے وزیر زمین پر ہیں۔ جو زمین پر میرے وزراء ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے عمر فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ قرآن مقدس میں بہت ساری آیات ہیں ایسی کہ جو آج ہمارے لیے ہم ان پر عمل کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت عمر مشورہ دیتے تھے، ان کی تائید میں قرآن کی آیت اتر آتی تھی۔ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جنہوں نے ایسا عمر لا بنایا جو آج بھی پوری دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں US سمیت، ان کے اندر عمر لا چلایا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے بعد وہ ترقی کر گئے۔ کاش کہ ہم بھی اسے ایسا کر سکیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اگر فضیلت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو سمجھنا ہو تو یہ نقطہ بڑا خاص ہے۔ آپ کے ذہن سے سب کچھ نکل جائے پر گنبد خضرا تو ایک امتی کے ذہن سے نہیں نکل سکتا۔ تو گنبد خضرا میں 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کو ایک مٹی سے گوندھا گیا، ان میں ایک آقا علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور تیسرے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ان کی جگہ گنبد خضرا شریف میں باقاعدہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان دفن وہی ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی زمین سے اٹھائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو 4 ہستیاں وہ ہیں جن کی مٹی ایک ہی جگہ سے اٹھی تھی، اور وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا، اور وہ 4 ہستیاں ان میں سے حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں۔ ان کے جو فیصلے ہیں اگر ان کی بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چیف جسٹس جو ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے کئی فیصلے تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے یا پھر بہت بڑی حکومت کی وجہ سے ایسے فیصلے تھے کہ جن میں خطا ہونے کا ڈر تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چیف جسٹس تھے اور مشیر بھی تھے، تو حضرت علی نے اپنے علمی دلائل کے ساتھ حضرت عمر کو قائل کیا، حتیٰ کہ وہ فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق کیے گئے۔ تو ایک سٹیٹمنٹ پاس کی حضرت عمر امیر المؤمنین نے اور خلیفہ دوم نے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر عمر کے دور میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ غلط فیصلے مجھ سے اگر ایک بھی ہو جاتا تو میری ہلاکت کے لیے یہ کافی تھا۔ لہٰذا اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، اہل بیت سے پیار کریں، اور ان کی جو زندگیاں ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں، اور اسی اجاگر کرتے رہنے کو ہی اسی میں ہماری نجات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ محرم آتا ہے تو آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہو، ربیع الاول آتا ہے تو اس میں میلاد کا ذکر کرتے ہو، رمضان شریف آتا ہے تو دیکھ اس طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں، تو یہ کوئی ذکر کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شانوں میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ ایک مسلمان اگر چاہتا ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کے تذکرے کرتا رہے تو وہ الحمد سے لے کر والناس تک چلا جائے، ان کے تذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو جب آپ کا قرآن مقدس ہی ان کے تذکروں کے بغیر آپ مکمل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عربی میں ذکر کرتے ہیں تو پھر اپنی اپنی زبان میں بھی ضرور کریں، تاکہ امت اپنے اپنے ملکوں